بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور کل جہاں تک بات پہنچی تھی وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم اصول تھا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن ہو کہ حدیث، دین ہو کہ شریعت، اس کو مکمل طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے. جو مثال میں اکثر دیتا ہوں، اب میری مثال تو نہیں ہے، جلال الدین الرومی کی مثنوی دنیا کے کلاسیکل لٹریچر میں ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے، اس میں وہ مثال موجود ہے. مثال کو دہرانے جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ بات لمبی ہوگی، کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ہاتھی آ گیا، ایسا علاقہ جہاں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، اور شور ہو گیا ہاتھی آ گیا ہاتھی آ گیا. جو معاویہ نے مولا کے خلاف میڈیا وار شروع کی تھی، اس میں ہاتھی کتنا اہم بنا تھا. جو لوگ مسجد کوفہ کی زیارت پراپر طریقے سے کر چکے ہیں انہیں پتہ ہے نا کہ مسجد کے ایک دروازے کا نام باب الفیل، ہاتھی والا دروازہ، اتنا مشہور تھا کہ اگرچہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ نام صرف مولا کی دشمنی میں رکھا گیا، اصل نام تو اس کا تھا باب الصوبان، جو اب دوبارہ واپس آ گیا ہے صدام کے خاتمے کے بعد. لیکن صدام سے پہلے تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، شیخ عباس قمی کی مفاتی میں بھی دیکھ لیجیے، یہی لکھا ہے کہ جب مسجد کوفہ میں انٹر ہو تو ہاتھی والے دروازے سے انٹر ہو. وہ ہاتھی کیا تھا؟ جو معاویہ نے ایک ہاتھی لا کے وہاں باندھ دیا تھا تاکہ مسجد کوفہ میں جو مولا کے مشہور فضائل ہیں ان کو چھپایا جائے. بہت میں اپنے آپ میں کنٹرول کر رہا ہوں، ورنہ یہ واقعہ بھی انٹرسٹنگ ہے، لیکن ذرا سا ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. تو ہاتھی جس علاقے میں کبھی نہ آیا ہو ان کے لیے ایک بہت نئی بات ہوتی. شور مچ گیا، سب دیکھنے چلے. کچھ اندھے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاتھی ہاتھی یہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھ تو سکتے نہیں، ہمیں بھی لے جاؤ. لے گئے. اب دیکھ نہیں سکتے ہیں تو ہاتھوں سے ٹٹولا انہوں نے. اب ہر ایک نے ایک الگ رپورٹ دی. جب واپس آئے کسی نے کہا کہ ہاتھی دیکھنے گئے تھے، دیکھ تو نہیں پائے لیکن کیسا لگا ہاتھی؟ ایک نے کہا دیوار جیسا جس کا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ پہ گیا. دوسرے نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. پلر جیسا جس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگوں میں گیا. تیسرے نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. رسی جیسا جس کا ہاتھ ہاتھی کی دم پہ گیا تھا. تو خیر، جس کے ہاتھ میں جتنا حصہ آیا اس نے اپنے حساب سے سمجھا کہ یہی ہے پورا ہاتھی. یہی آج کل ہم نے اسلام اور دین کے ساتھ کر دیا، اور آج کل نہیں، ہمیشہ سے. جس کے ہاتھ میں قرآن کی جتنی آیت لگی لے کے دوڑ پڑا، جس کے ہاتھ میں پیغمبر کی حدیث کا جتنا ٹکڑا لگا لے کے دوڑ پڑا، جس کے ہاتھ میں شریعت کا جتنا مسئلہ لگا سمجھا یہی ہے پورا دین. اور یہ تو میں نے ایک لفظ ایسا استعمال کیا جس میں ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے معافی دی، معذور سمجھا، ایکسکیوز، جس کے ہاتھ جتنا لگا. لیکن وہاں یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے لیا ہی آدھا حصہ. انہیں جانا ہی نہیں ہے پوری آیت پر، انہیں جانا ہی نہیں ہے پوری حدیث پر، ان کو جانا ہی نہیں ہے پورے مسئلے پر. 15 رمضان کی تقریر میں نے جس آیت سے شروع کی تھی وہ یہی تو تھی نا، ویل للمطففین، اپنے مطلب کا اسلام. جو ہمیں سوٹ کرو وہ لینا ہے، جو ہمارے خلاف جا رہا اس کو چھوڑ دینا. اور اس کے حوالے سے 3-4 بہت مثالیں ہیں، لیکن وہ اتنی کامن سی مثالیں ہیں کہ وقت ضائع ہوگا. بہت زیادہ وقت ہوتا ہمارے پاس تو ہم ضائع بھی کرتے، لیکن آج وقت نہیں. یہ چلتی ہوئی مثال کہ شوہر کو وہ حدیثیں بہت پسند ہے جس میں بیوی سے کہا گیا سجدہ کرو شوہر کے آگے. اب بیویوں کو وہ حدیث بہت پسند ہے جس میں رسول خدا نے کہا کہ اگر کسی نے میری بیٹی پہ ظلم کیا، قیامت میں اس کا کیس لے کے جاؤں گا، اور امت کی ہر عورت میری بیٹی ہے مثلا. اب یہ سمجھدار کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہے جو 2 دن کی مجلس میں نے بتائی، جس کے نتیجے میں تو ایک عقیدہ ایسا بن گیا کہ آدھی حدیث لے لی کہ قیامت میں مولا شفاعت کریں گے، لیکن کن کی کریں گے، کس شرط کے ساتھ کریں گے، کب کریں گے، وہ کوئی تفصیل نہیں. جبکہ ایک معمولی سا مسئلہ وضو کرنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ بس خالی اس سے کام نہیں چلے گا. کیسے کیا جاتا ہے، کس وقت کیا جاتا ہے، کیا غلطیاں اس میں نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھنا، اس سے کام نہیں چلے گا، پوری تفصیل آتی. اللہ کو ماننا، اس سے کام نہیں چلے گا. اصول کافی کی شروع کی حدیث ہے، شاید 5ویں،
وہ جتنی عبادت کرنے والا بندہ تھا، لیکن اس کو ثواب بہت کم مل رہا تھا. عبادت ایسی کہ فرشتے حیران تھے کہ یا خدا ایسی عبادت بھی کوئی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن جب پلٹ کے دیکھا اس کا نامہ اعمال آسمان پر تو دیکھا ثواب بہت کم. ایک آدمی محنت بہت کرے، کوشش بہت کرے، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرے، معلومات صرف $0.5 لے کے آ رہا. تو فرشتے حیران ہوئے کہ خدا بندہ تو عادل ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ عبادت تو بہت کر رہا ہے لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، میری معرفت ہی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا کیسا اللہ. کہا خدا بندہ وہ ہر عبادت سے پہلے کہتا ہے قربتاً الی اللہ. اصول کافی ہماری حدیث کی سب سے مشہور اور سب سے معتبر کتاب ہی کہہ لیجیے، اس کے بالکل شروع کی حدیث ہے. اگر آپ دیکھیے انگلش ٹرانسلیشن بھی تو موجود ہے نا. فرشتوں نے کہا خدا بندہ تو نے کہہ دیا تو ہم نے مان تو لیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کی بات مان لیتے ہیں، دل میں ذرا سا ایک کھٹکا سا رہتا ہے، یہ لفظ کو میں کیسے واضح کروں، کیونکہ مصائب میں بھی یہ لفظ آنے والا ہے، وہاں پہ میں واضح نہیں کر پاؤں گا. شہزادی زینب نے کہا کہ بابا نے مجھ سے کہا تھا قیدی بن کے آؤ گی، بابا کی بات تھی، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. لیکن دل میں ذرا سا خیال آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی اس کو کون قیدی بنا سکتا. یہ ہے نا یہ مصائب میں آپ سنتے ہیں، یہ بھی وہی چیز کہ کوئی شک نہیں ہے بات پہ، لیکن دل میں خیال سا تو آ جاتا ہے نا. اور چلیں آپ مصائب کی روایت کو کہہ دے کہ بھئی ہمارا دل نہیں قبول کرتا. قرآن حضرت ابراہیم نے کہا خدا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو خدا نے کیا کہا، کیا یقین نے کہا لیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان. ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ہمارے یہاں دو بہت بڑی خرابیاں شاید جان بوجھ کے کسی نے داخل کر دی ہیں اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی بڑی خرابیاں، اور بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن یہ دو بہت بڑی چیزیں. اہل بیت اطہار کی عظمت میں کوئی شک نہیں. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا واقعہ مشہور ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، کون اس میں شک کر سکتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا واقعہ. وہ خالی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا واقعہ نہیں ہے، وہ ہر مومن اور ہر مومنہ کا واقعہ. چلیں مولا کی شہادت کی رات ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے دوہرا دوں. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا واقعہ. حلیمہ سعدیہ جن کے گھر میں پیغمبر کا بچپنا گزرا، اور پیغمبر کی زندگی کی جو سب سے آخری لڑائی تھی، سب سے آخری وہ انہی کے قبیلے سے تھی، قبیلہ بنو سعد، سعدیہ قبیلہ بنو سعد. اور اس میں ان کی بڑی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تھی شیما، اور پیغمبر نے بڑی عزت دی تھی ان کو اور بڑا احترام کیا تھا، نہیں تو میں کہیں اور چلا گیا. ان کی چھوٹی بیٹی حرہ. وہ زمانہ آ گیا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا علی کا نام لینا، یعنی حجاج ابن یوسف. ہم اور آپ تو کیا کہیں حجاج کے بارے میں، لوگ کہیں گے کہ آپ تو ویسے ہی دشمن ہیں بنو امیہ کے. ہاں ہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کے دشمن ہے. لیکن خود بنو امیہ کا ہی ایک نمائندہ عمر ابن عبدالعزیز کہتا کہ اگر دنیا آدم سے لے کے قیامت تک اپنے سارے ظالموں کو لے کے آ جائے، جتنے ظالم ہیں سب لے کے آ جائے، چنگیز خان بھی آ جائے اور ہلاکو خان بھی آ جائے اور ہٹلر بھی آ جائے، اور نام لوں گا تو وقت ویسے ہی نہیں، اللہ کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دے سارے ظالم، ہم اپنے خاندان سے بنو امیہ سے صرف 2 آدمی رکھیں گے دوسرے پلے میں، اور ہمارا پلہ جھک جائے گا، یہ بھاری ہو جائیں گے 2. ایک زیاد، ابن زیاد نہیں، ابن زیاد کا باپ، جو مولا کا سب سے زیادہ چاہنے والا اور شیدائی تھا جب تک علی زندہ تھے. اس کی حالت دیکھیے، تڑپا جاتا تھا نام علی پر. لیکن اتنا ظلم کیا محبان اہل بیت پر. اور دوسرا حجاج ابن یوسف، وہ پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا، اور اسے پھر جانور کا خون پلانا پڑا، جو اس کی گھٹی، ایک لفظ پہلے استعمال ہوتا تھا انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی. وہ حجاج، یہ 2 آدمی، ان کا ظلم ساری دنیا کے ظالموں سے زیادہ ہے، گھر کا بھیدی کہہ رہا. وہ حجاج ابن یوسف خود کہتا ہے کہ میرے سامنے جب کوئی آدمی، کوئی شیعہ آتا تو میں اس کو ٹارچر کرتا ہوں، پھر بھی مزہ نہیں آتا، اور میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکو. جب وہ نمک چھڑکا جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، تب مجھے ایک روحانی سرور حاصل ہوتا. بہت واقعات ہیں، آج کا موضوع حجاج نہیں ہے، کہاں سے آ گیا کم بخت، یعنی میری مجلس میں کہاں سے آ گیا.
حجاج ابن یوسف، اس کو رپورٹ دی اس کی سی آئی ڈی نے کہ تم تو علی والوں کے خلاف اور سب کچھ ہو، لیکن ایک بڑھیا ہے، ضعیف ہو چکی تھی علی میں سعدیہ کی بیٹی بھی، 65 سے 70 کے بیچ کا یہ واقعہ ہے ہجرہ، وہ جو ہے وہ کوفے میں بیٹھ کے علی کا نام بھی لیتی ہے، علی کے فضائل بھی بتاتی ہے. پوری روایت آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہے، لیکن بہت مختصر کر کے اختصار کی خاطر جو اس روایت میں 6 آیتیں، میں آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ. کہا کہ وہ ایک ضعیفہ ہے اور وہ علی کا نام لیتی، کہا گرفتار کر کے لے کے آؤ، میری حکومت میں عورت ہو کے مرد، کسی کو اجازت نہیں ہے، لائی گئی. حجاج ابن یوسف نے، بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر، حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تو ہے وہ بڑھیا جو یہ کہتی ہے کہ رسول کے 1,20,000 اصحاب میں علی سب سے افضل ہے؟ کہا غلط. کس نے کہا؟ کہا میری سی آئی ڈی نے رپورٹ دی. وہ بڑھیا، وہ ضعیفہ اتنے ظالم کے سامنے کھڑی ہے، کہتی ہے لیکن اس سی آئی ڈی کے بھروسے پہ حکومت کر رہا ہے جو تجھے جھوٹی اور غلط رپورٹ دیتی ہے. اب حجاج کو بھی اطمینان ہوا کہ چلو اگر وہ کہتی بھی ہوگی تو اس وقت تو انکار کر رہی ہے نا. دربار میں ایک آدھ مومن بھی کوئی ہوتا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یکتم ایمان ہو، اپنا ایمان چھپا کے بیٹھتا ہے، ان کے دلوں میں گزری کہ کیا ہو رہا ہے بھائی، لیکن ٹھیک ہے جان خطرے میں ہو تو مولا نے کہا مجھے برا بھی کہہ دینا. تو کہا کہ تو علی کو 1,20,000 اصحاب رسول میں سب سے افضل نہیں سمجھتی؟ کہا بالکل نہیں سمجھتی، غلط رپورٹ ہے. تو پھر کیا سمجھتی؟ کہا افضل کیسے سمجھو؟ افضل کا مطلب ہے 2 آدمی ہیں، دونوں میں فضیلت ہے، اس میں ذرا کم ہے، اس میں ذرا زیادہ ہے. جو مقابلہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر مثلا 19 ہے، اس میں 20، اس کے نمبر اسکول میں 80 آئے ہیں، اس کے 90 آئے ہیں، تو وہ ہوتا ہے افضل. علی کے سامنے تو سب زیرو ہیں، صفر ہیں، کسی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں علی کو دوسروں سے افضل کیسے کہوں؟ اس میں علی کی توہین ہے، علی کا محض کوئی ہے ہی نہیں. کہا تو پھر تیرا یہ عقیدہ ہے؟ کہا کہ میرا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ ہے کہ علی تو 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں. تو اصحاب رسول کی بات کر رہا ہے؟ ضعیفہ، بڑھیا، ایسے ظالم کے سامنے کہ جس کا ظلم ساری دنیا کو معلوم ہو چکا. ایک مرتبہ سیاستان کے کہتی ہے کہ میں علی کو 1,24,000 انبیاء سے افضل سمجھتی. حجاج نے کہا یہ خالی زبانی باتیں ہیں کہ کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا دلیل بھی ہے. اور اس کے بعد پھر وہی جو 6 روایتیں آپ سنتے ہو، 6 آیتیں سنتے. کہا سن، آدم کو اللہ نے کہا تھا لا تقربا ہذہ شجرہ، درخت کے قریب نہ جانا، پھر بھی آدم نے دانہ گندم کھا لیا. علی پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ساری زندگی علی نے دانہ گندم نہیں چکھا ہے، جو پہ گزارا کیا. نوح اور لوط، سورہ تحریم کی آخری پیج کی آیت ہے. کانتا تحت عبدین فخانتاہما، نوح کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، لوط کی بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ 2 نیک بندوں کے گھر میں تھی لیکن خیانت کر رہی تھی. اور علی کو اللہ نے وہ بیوی دی جو سیدہ نساء عالمین بھی ہے، جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کیا پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ خدا راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے، ناراض ہوتا ہے خدا جس سے فاطمہ راضی ہے، اور ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض. کیا اس اعتبار سے بھی علی افضل نہیں ہوئی؟ سلیمان نبی، قرآن کہتا ہے کہ لا ينبغي لأحد رب حب لی ملک، یا سورہ قصص، اے خدا مجھے وہ حکومت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی. نبی تھے، ساری دنیا کی حکومت کی تمنا کر رہے ہیں، اور میرا مولا وہ ہے کہ جب علی کے سامنے دنیا آئی تو علی نے کہا کہ چلی جا یہاں سے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، علی کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. موسیٰ، قرآن کہتا ہے خائفاً مترقبا، جب موسیٰ نے وہ وَقَذَا موسیٰ وَقَذَا مکہ مارنا، موسیٰ نے ایک فرعونی کو مکہ مارا تھا نا، وہ مر گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ خوف کے عالم میں شہر سے نکلے، جو فرعون کا محل چھوڑ کے گئے تھے وہ واقعہ کہ موسیٰ خائف کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. اور علی وہ ہے کہ شب ہجرت اتنے سردار ننگی تلواریں لے کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور اتنے آرام سے سو رہے ہیں، فرماتے ہیں زندگی میں ایسی گہری نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی. عیسیٰ، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں، اور یہ بڑی اہم آیتیں بن گئی ہیں آج کل کے ماحول میں جو ہمارے یہاں نصیریت بہت تیزی سے پھیل رہی.
اور جس کی طرف اشارہ میں کرنے جا رہا تھا، اور یہ واقعہ بیچ میں آ گیا، لیکن پہلے بات پوری سورہ مائدہ کے آخر میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ کو بلائے گا. یہ قرآن ہے، مریم اور عیسیٰ، اور عیسیٰ سے کہے گا کہ کیا تم نے یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کو دیا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ یہ تمہارے چاہنے والے، تمہارے ماننے والے. غلطی وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن سوال پہلے عیسیٰ سے ہوگا. یہ تمہارا نام لیتے ہیں، کیا تم نے ان کو یہ تعلیمات دی؟ یہ تمہاری ٹیچنگ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ قرآن کہتا ہے، عیسیٰ کہیں گے معاذ اللہ خدا بندہ میں نے نہیں کہا، یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے عیسیٰ قیامت کے دن ان کا انکار کریں گے، لیکن جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ انہیں کچھ نہ کہہ سکے دنیا میں. اور علی وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی نے کہا آپ خدا ہیں، علی نے اپنے ہاتھ سے ان کو آگ میں جلوا دیا. توحید پروردگار میں اتنی سی کمی بھی علی برداشت نہ کر سکا. حجاج ابن یوسف گھبرا کے کہتا کہ تو نے اس انداز سے جواب دیا ہے کہ اب میں بولوں تو کیا بولوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا. بھرے دربار میں اس طرح سے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور اس کا جو خاص جو کور میسج ہے کہ علی 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے. یہ شیعت کا مانا عقیدہ. اب آئیے جو بات میں کہہ رہا تھا، لیکن اگر وہ 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں تو جیسا اس واقعے کا پہلا ٹکڑا گزرا کہ لفظ افضل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں بھی فضیلت ہے، یہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو اصحاب رسول کے حوالے سے تو حرہ نے کہہ دیا کوئی میں کسی کی فضیلت کو نہیں مانتی. لیکن ہمارے یہاں جو دو بڑی خرابیاں آ گئی، اور یہ خرابیاں لانے والوں میں بہت بڑا حصہ شاعروں کا اور قصیدہ لکھنے والوں کا اور قصیدہ پڑھنے والوں کا. اچھا آخر بہت سے تو ایسا قصیدہ پڑھنے والے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. وہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے انہوں نے دہرا دیا ہے، غور ہی نہیں کرتے. کیا دو بہت بنیادی عقیدے ہیں، میں ضمناً بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں مولا کے فضائل کا ایک واقعہ آ گیا. اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا رتبہ تو ہم نے اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے موسیٰ سے افضل ہیں آپ نے سنا، عیسیٰ سے افضل ہیں آپ نے سنا، نوح سے افضل ہیں آپ نے سنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے. حرام ہے کسی بھی نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے اس کی توہین جھلک رہی ہو. مولا ان سب کے سردار، یہ سب مولا کی قیادت میں جائیں گے جنت میں. آگے علی آگے آگے ہوں گے کیونکہ ساقی کوثر بھی علی ہیں، صاحب لوائے حمد بھی علی. لیکن موسیٰ موسیٰ ہیں صاحب شریعت نبی، عیسیٰ عیسیٰ ہیں صاحب تورات نبی. فرسٹ یعنی کیا کہیں گے انگلش میں، ٹاپ 5 انبیاء میں آتے ہیں. حضرت خضر کا ہمارے یہاں بہت تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن اسٹیٹس میں خضر کچھ نہیں ہے موسیٰ کے مقابلے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے. اور دوسرا جبرائیل، اتنا اسٹیٹس گرا دیا گیا، وہ یقیناً خدمت گزار ہیں اہل بیت کے. وہ آ کے حسنین کے گہوارے کو ہلاتے ہیں، وہ آ کے فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، ان کا وہ سب مانتے ہیں عظمت کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل، کیسے لفظ استعمال کروں کہ یہ لفظ ممبر پہ استعمال ہوا کہ جبرائیل ہے کیا کمی کمین ہے، نعوذ باللہ. اب یہ جو پنجابی جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، میں اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہ رہا. عظمت سیدہ اور عظمت مولا علی اپنی جگہ پر ہے، اور اپنی جگہ کیا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن جبرائیل کو تو بعض اوقات قمبر اور فضہ سے بھی زیادہ گرا کے بتایا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی؟ بھائی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، وہ تو نہ میری مجلس سنیں گے نہ کسی اور کو میری مجلس سننے دیں گے. مجھے کل میں نے سرسری طور پہ کہا کہ کچھ تو ہمارے یہاں تیار شدہ وہ فتوے رکھے ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں نا، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں تو آپ کو تھینک یو کا لیٹر دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہے، وہ چھپا ہوا ایک لیٹر ہوتا ہے، اس پہ ایک سائن ہوگا بھیج دی. تیار فتوے، یہ وہابی ہے، ایشان اہل بیت کو نہیں مانتا، یہ ان کے خلاف اہل بیت کے. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ جو لوگ، اچھا یہ جملہ بھی میں نے کیوں کہا، پچھلی 2 مجلسوں میں ایک جملہ میں نے جلدی جلدی کہا تھا، اس کے اندر بعد میں وضاحت آئی، تو میں نے کہا وہ وضاحت ہو جائے تاکہ تقریر کے یہ دونوں پہلو پورے ہو جائیں.
19 20 21 رمضان کی مجلس کا ایک پوسٹر یا اشتہار پاکستان میں چھپا جس کا نام تھا، ہیڈنگ تھی خالق کائنات کا ماتم۔ علی خالق کائنات ہے، نعوذ باللہ، ان کا ماتم کرنا۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ علی کا چاہنے والا تو کوئی یہ لفظ برداشت ہی نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے سنا علی سب چیز برداشت کریں گے مگر اس عقیدے کو برداشت نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں یا اپنے سامنے ان کو آگ میں جلوائے۔ لیکن بھائی ہم تو یہاں بیٹھے، جو وہاں تھے انہوں نے رابطہ کیا، بانی مجلس کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں میں تو جاہل آدمی ہوں، اور واقعاً وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں نے کسی سے کہا کہ یہ مجلس میرے گھر میں اس کا پوسٹر تیار کر دو، اس نے پوسٹر لکھ کے دیا، میں نے چھپوا کے لگا دیا، اپنی غلطی مانی، اس نے پھر دوسرا پوسٹر چھپوایا۔ لیکن یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہیں کچھ ایسے لوگ جو دوسروں کی سادگی اور بھول پنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جس نے وہ پوسٹر تیار کیا، عقیدہ تو اس کا تھا، یا وہ عقیدہ تھا نہیں، وہ ہم میں عقیدہ پھیلانا چاہ رہا تھا، لیکن استعمال ہو گیا وہ مومن جو بیچارہ کہہ رہا ہے میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا پتا کہ کیا پوسٹر ہوتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے، میں نے کسی سے ریکویسٹ کر لی۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان پلانٹ کیے گئے ہیں، لیکن یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، اور 10 منٹ میں نے لے لیے، اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو پرابلم ہے نا، اس کا کاز روٹ کیا، وہ جو بات تھی کہ ہاف نالج، جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ نہیں، ان کے پاس فل نالج، اسی لیے وہ سب سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ عام مومنین کی بات، عام مومنین اس بہکا میں کیسے آ جاتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب ہے شرابی پیو جنت میں جاؤ، ایڈلٹری کا گناہ کرو اور جنت میں جاؤ، دوسروں کا مال کھاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ کیوں اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں؟ یہ بیچارے اپنے خلوص، سنسیئریٹی اور محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا ورنہ تمہاری محبت میں کمی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میرا موضوع تھا۔ وہ لوگ موضوع نہیں ہے جو یہ بنا بنا کے چیزیں ہمارے یہاں پھیلا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ ہاف نالج سے بچانا یہ اہل بیت کا ہمیشہ مشن رہا ہے۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور میں بتا دوں، کیونکہ کل کی مجلس میں ایک جملہ آ گیا تھا، اس کے حوالے سے ہی میسیج ابھی آگے بڑھے گا۔ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، چونکہ مصائب کے یا غم کے بیان میں تو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا ہے نا۔ جملہ یہ تھا کہ 20 رمضان کا روزہ مولا نے رکھا نہیں رکھا، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جملہ میں نے کل کہا تھا۔ تو چلیں موقع سے فائدہ اٹھا کر اعمال شب قدر 21 رمضان، اس کا ایک عمل تو میں اس ممبر سے ہی کر دوں۔ ابھی جس کتاب کو دیکھ کے ہم اعمال کرتے ہیں، زیادہ تر دنیا میں مفاتیح الجناح چلتی، 21 رمضان کے اعمال میں دیکھی، فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق جیسا محدث، شیخ صدوق جیسا محدث، وہ یہ نقل کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ 21 رمضان کو مسئلہ دینی اور شرعی پہ بحث کرنا ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب وہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، تو ایک مسئلہ۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو میری اصل تقریر ہے وہ رہے گی اپنی جگہ، میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں۔ بیمار آدمی کا روزہ، یہ جو لوگ جس چیز سے چڑھتے ہیں نا مجتہدین سے، تو ہر آدمی کا الگ ریزن ہوتا ہے۔ وہ جو مجتہدین اور مراجع سے لوگ چڑھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، تو ہر آدمی کا الگ ریزن ہے۔ کسی کو للہی بغض ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امام کی سیٹ پہ اپنے آپ کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک کو لیڈری چاہیے تو میری تقلید کرو تو میری تقلید، تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا خمس کھانے کے لیے انہوں نے مرجعیت کا ڈھونگ رچایا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جب دین ایک ہے تو مسئلے 4 کیوں ہیں۔ ہاں، ہر ایک الگ ریزن ہے، سب کی نیتیں بھی، سب کی دشمنی بھی ایک جیسی نہیں ہے، ایک لیول کی نہیں ہے، ریزن بھی ایک لیول کا نہیں ہے۔ مگر یہ جو بات آخری میں نے کہی، جو سب سے زیادہ مشکل بن جاتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہاں بھائی یہ کل مولانا نے کیا اعلان کر دیا تھا کہ آپ کے اعمال آج کی رات ہیں، میں تو اعمال کر کے آیا ہوں۔ اعمال تو اعمال ہوتے ہیں، شب قدر تو شب قدر ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کے میں نے جملہ کہا تھا، سوچنے کا وقت دیا آپ کو۔ بیمار کا روزہ، اب یہ اتفاقی مسئلہ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مجتہد کا دخل نہیں۔ بیمار کے روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ بیمار ایسے ہیں جن پہ روزہ واجب ہے، بیمار ہو تو کیا ہوا، ہر بیماری تو روزے کو معاف نہیں کرتی نا، بیمار ہونے کے باوجود واجب ہے روزہ رکھنا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ مسائل کا سیشن نہیں ہے، یہ مولا کی سیرت سے ایک بہت اہم پیغام مکمل کرنا، جو اتنا اہم ہے کہ 3 مہینے پہلے میں نے بھی دیا تھا
تو 3 ہفتے پہلے آغا سیستانی کے بیٹے نے بھی اپنے ایک طرح سے باپ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے دیا تھا. بیمار کا روزہ واجب ہے. بیماری ہے تو کیا فرق پڑا؟ یہ ہر ایک کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ بیماری کی قسم ہے. کچھ بیماری. نمبر 2، کچھ بیمار ایسے ہیں جن کے لیے روزہ معاف ہے، ساقط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اللہ نے ان پر معاف کر دیا ہے، لیکن اگر رکھ لیں تو صحیح بھی ہے روزہ. جیسے جمعے کی نماز مسافر پہ ساقط ہے، لیکن کوئی مسافر آ کے جمعہ پڑھ جائے تو جمعہ اس کا صحیح بھی ہوگا، پھر ظہر کی ضرورت نہیں. بیمار ہے. جیسے کبھی کبھار لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ ممبر سے کہہ دیتے ہیں کہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں تو آج روزہ بہت لگ رہا تھا، تو آپ تو ڈائبیٹک ہیں تو پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں سیکنڈ کیٹیگری میں. معاف ہے روزہ لیکن رکھ لیں تو صحیح. تیسرا بیمار جس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لے حرام ہے لیکن روزہ اس کا صحیح ہوگا، گناہگار ہوگا. حرام روزہ حرام لیکن روزہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اس روزے کا نہ اس کو قضا بعد میں کرنا ہے نہ اس کا کوئی فدیہ دینا ہے، روزہ ویلڈ ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں مولانا حرام کام ہے اور صحیح. جی، اور ایسی اسلام میں کئی مثالیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ میں سمجھاتا ہوں اگلا جملہ کہنے کے بعد، کیونکہ جو مثال ایک دم سے میرے ذہن میں آئی ہے وہ ہماری قوم کا اتنا خطرناک مسئلہ کہ جس کو میں اکثر کہتا ہوں سونامی آ رہا ہے آج کل. چوتھا مسئلہ روزہ حرام ہے. تیسرا کیا ہے؟ روزہ حرام ہے مگر گناہ کرتے ہوئے رکھ لو گے تو روزہ ہے صحیح، ویلڈ مانا جائے گا. چوتھا ہے کہ روزہ حرام ہے اور پھر بھی روزہ رکھ لیا تو روزہ بھی غلط ہے، نہیں ہوا روزہ، وہ بعد میں اس کے قضا کرنا ہے. اور اگر قضا کی بھی حیثیت نہیں ہے، پورا سال بیمار رہے تو فدیہ دینا، روزہ ہوا ہی نہیں. اب یہ ایک مسئلے کے 4 پہلو ہیں. طے شدہ مسئلہ ہے احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی. اب جب مرجع اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جب مرجع کا نام آ جائے آپ کہتے ہیں واہ دیکھو مولاناؤں کو چھوٹا سا مسئلہ بیمار روزہ رکھے نہ رکھے جلیبی کی طرح اس کو گھما رہے. پتہ نہیں آپ نے جلیبی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کے بچوں نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ عام سا مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا نہیں ہے تو بہت بڑا لیکن بیان کرنے میں چھوٹا سا. بیمار کا روزہ 4 کیٹیگریز. اب تیسری اور چوتھی پہ ذرا ایک مثال سے غور کیجیے گا. حرام ہے لیکن اگر حرام کام کر لیں آپ تو گناہ ملے گا بٹ روزہ صحیح ہو جائے گا. اس کی جو ایک مثال میں، اچھا اتنی مثالیں ہیں اور میں دوں تو جو لوگ ذرا سا شریعت سے انٹرسٹ رکھتے ہیں نا ان کو مزہ آ جائے گا مجلس میں. یعنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو مزہ آئے گا جن کو مسائل سے انٹرسٹ ہے، لیکن ایسے لوگ تو بہت کم ہیں. تو اب ایک ہی مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ دنیا میں ہو رہی ہے، مومنین کرام کے بیچ میں کیسز ہوئے ہیں، سادات کرام کے بیچ میں کیسز ہوئے ہیں جن کے شجرہ نسب بالکل کھرے ہیں، سرٹیفائیڈ سید ہیں، ان کے یہاں یہ واقعات ہوئے. اب اس سے زیادہ کہنے سے مجھے بھی خجالت اور شرمندگی اور امبیرسمنٹ فیل ہو رہا. وہ کیا کہ اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کو بہکا کر ورغلا کے ٹیمپٹیشن دے کر اس کو اس کے شوہر سے طلاق دلوائے اور اس سے شادی کر لے، اس کی زندگی تباہ نہیں کرے، اس سے شادی کر لے، یہ گناہ کبیرہ ہے. شادی شدہ عورت کے حوالے سے یہ سوچنا یا کوئی ایسا ایکشن کرنا گناہ کبیرہ. طلاق تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب تو میں نے سنا ہے کہ میلبرن میں بھی ہو رہی ہے. باقی میلبرن کا تو مجھے اتنا نہیں پتا ہے، باقی دنیا کی بات جانتا ہوں. اس میں ایسے کیس ہوئے کہ سیدانی اس طرح سے اسے سبز باغ دکھائے. اچھا کوئی ریزن ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو یہ لڑکی بہت پسند ہو، لیکن جب شادی ہو گئی ہے تو چیپٹر کلوز. حرام ہے، خالی حرام نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. خود آقا سیستانی کی کتاب میں طلاق کے مسائل میں دیکھ لیجئے گا، جہاں ہیڈنگ ہے طلاق کے مختلف مسائل. اس کو ورغلایا، اس سے کہا اپنے شوہر سے طلاق لو، اور اس عورت نے بھی اپنے شوہر کو اتنا پریشرائز کیا کہ آخر شوہر نے طلاق دے دی، اور اس شخص نے وہ طلاق دلوانے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں ہے، اب شادی کر لی.
گناہ کبیرہ کیا لیکن یہ شادی صحیح ہو گئی، یہ نکاح صحیح ہو گیا، یہ اولاد جو اب پیدا ہوگی یہ حلال کی اولاد۔ اور چوتھی قسم کیا؟ اسی کو مثال کو آگے بڑھائیں، روزہ حرام بھی ہے لیکن حرام کر لیا تو تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ صحیح ہے، غلط بھی ہے۔ جیسے طلاق میں ہی مثال کہ کسی شخص نے کسی عورت کو بہکایا یا خود جو اس کا شوہر ہے اس کے سینے پہ پستول رکھ کے اس سے طلاق لے لی یا غلط طریقے سے طلاق دلوا دی کورٹ کے ذریعے اور پھر اس لڑکی سے شادی کر لی، تو گناہ کبیرہ بھی اس نے کیا، یہ شادی بھی غلط ہے، ہوئی نہیں، شادی ہوئی نہیں۔ مولانا کیسے نہیں ہوئی؟ ہم نے $500 دیے ہیں نکاح خاں کو جس نے بڑی قرت اور لہن کے ساتھ اتنا اچھا صیغہ نکاح پڑھا کہ ایسا صیغہ تو پہلے نکاح میں بھی نہیں پڑھا گیا، نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ بغیر شادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ کیٹیگری ہے، حرام بھی ہے اور عمل بھی غلط۔ اور تیسرا ہے کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے لیکن عمل بہرحال صحیح ہوگا۔ اور اس میں اتنی اچھی اچھی مثالیں، اتنی انٹرسٹنگ مثالیں اور اتنی روزانہ پیش آنے والی مثالیں۔ حرام ہے، گناہ ہے، عمل صحیح، حرام ہے، عمل غلط، جو آپ کے روزانہ کی زندگی کے مسئلے ہیں۔ لیکن کیا کروں، مجالس اور مجلس بھی آج کی رات جیسی اہم مجلس، اس میں زیادہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ مریض روزہ رکھے کہ نہ رکھے، آپ کسی عالم سے پوچھنے جائیں گے وہ آپ کو 4 قسمیں بتا دے گا، آپ سر پکڑ کے کہیں گے مولانا ایک مسئلہ پوچھا تھا آپ نے تو داستان امیر حمزہ چھیڑ دی۔ ہو سکتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئے، لیکن ہمیں تو ہر قسم کے لوگ ٹکراتے ہیں نا۔ زیادہ لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مولانا مسئلہ پوچھا ہے، جواب دیجئے یا یس یا نو۔ یہ بہت ہے، یس یا نو۔ اب یہاں کیا یس یا نو کروں؟ آپ نے کہا مریض آدمی روزہ کسی مریض پر واجب ہے، کسی کے لیے معاف ہے، کسی کے لیے حرام اور غلط ہے، کسی کے لیے حرام اور صحیح۔ نو نو نو، یس یا نو بولیے بس۔ اور یہی وہ چیز ہے جو پھر میری پہلی تقریر ذہن میں کیجئے، لے کر آئیے، گٹر کا پانی طہارت کے پانی سے کیسے مل گیا؟ یہ والی فکر کہ یس یا نو، یہ دشمنان اہل بیت کی فکر۔ وہ والی فکر کہ نہیں ہر چیز کی تفصیل۔ اب ایک واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں واقعے کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک کان پڑی بات۔ ایک تو یہ کہ ایز اٹ از، جیسی ورڈنگ ہے وہی بیان کیجیے، اسے کہتے ہیں ہماری شریعت میں نقل بالالفاظ۔ ایک ہے کہ نہیں جو واقعے کا جو مقصد ہے نا وہ بیان کیجیے، لیکن آپ کے الفاظ آپ کے اس کو کہتے ہیں نقل بالمعنی۔ انگریزی میں غالباً ہم اپنے 7th کلاس میں 8th کلاس میں میں نے اپنے ٹیچر سے بہت مار کھائی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بنانے کو کہتے تھے۔ تو ڈائریکٹ میں یہ تھا کہ جو اس کے ورڈنگ ہے وہی کوٹ کیجئے، انڈائریکٹ میں اس کو چینج کیجئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہے، تو یہ نقل بالمعنی مولا جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ 5 گناہگار وہ لے جائے جا رہے ہیں اس میدان کی جانب جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ جیسے مدینے کے اندر مسجد غمامہ کے سامنے جو میدان تھا، فکس تھا ہر جمعے کو وہاں 4 گردنیں 5 گردنیں اڑائی جائیں گی، تلوار چلے گی، کھٹ سے وہ سر جو ہے وہ کٹ کے گرے گا، وہ تھا۔ اب تو ختم ہو گیا، اب تو کتنا اچھا وہ بہترین پکنک اسپاٹ بن گیا، شام کے وقت وہاں بیٹھتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ سامنے ہی البیک کا وہ آؤٹ لیٹ بھی ہے۔ البیک کسے کہتے ہیں؟ کسی عمرہ کرنے والے سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائے گا۔ وہ کہے گا البیک اسے کہتے ہیں کہ لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو لبیک نہیں کہتے ہیں، پہلے البیک کہتے ہیں، اس کا نام ہے البیک۔ وہ اس کا جو ایک آؤٹ لیٹ وہاں پہ کھلا ہوا۔ اچھا، تو بچوں کو تو البیک نہیں سمجھ میں آتا تو ان کے لیے ہارڈیز اور KFC بھی اس کے برابر، دیوار کے ساتھ۔ خیر، تو واپس آ جائیے اصل بات پر۔ اب یہ فضول بات ہے، میں خود مانتا ہوں۔ تو جگہ فکس ہوتی ہے کہ مجرموں کو یہاں سزا دی جائے گی، اس طرف لے جائے جا رہا ہے، 5 آدمی ہیں، حاکم کے کارندے پولیس والے لے جا رہے ہیں، ساتھ میں وہ چل رہا ہے جو سزا کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ مولا نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ان 5 نے گناہ کیا ہے، حکمران کی عدالت میں یہ کیس گیا، علی کو ابھی حکومت ظاہری نہیں ملی، اور اس نے کیس سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ کہا کیا سزا دی جائے؟ کہا 5 کی گردن اڑا دو۔ کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا میں گردن اڑائی جائے؟ زنا، حرام کاری، اڈلٹری، وہ انہوں نے گناہ کیا۔ ہر دور میں رہا ہے اور ظہور امام تک ہر دور میں رہے گا۔
کبھی لیگل طریقے سے بھی ہوتا ہے، جو بھی میں نے مثالیں دی، غلط طلاقیں لے کے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہی عمل ہے، حرام ہے، مسلسل ہو رہا ہے. البتہ اگر دونوں کو مسئلہ نہیں پتا، بیچارے گناہگار تو ہیں لیکن مسئلہ نہیں پتا، تو پھر اس کی بہت شقیں ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. حاکم نے کہا یہ جرم ہے، گردن اڑا دو. مولانا نے کہا غلط، گردن نہیں اڑے گی. پہلے کو دیکھ کے کہا اس کی گردن اڑاؤ، دوسرے کو دیکھ کے کہا اسے سنسار کرو، اسٹوننگ، تیسرے کو دیکھ کے کہا اسے 100 کوڑے مارو، چوتھے کو دیکھ کے کہا اسے 50 کوڑے مارو، پانچویں کو دیکھ کے کہا اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، جانے دو. اب علی جیسی شخصیت مدینے کے بھرے بازار میں اس دبنگ انداز میں کہہ رہی ہے کہ یہی ہوگا، میں وہ سزا پانچوں پہ نہیں نافذ ہونے دوں گا. وہ سپاہی گھبرا گئے، دوڑ کے گئے. اچھا پرانے زمانے کا مدینہ کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا. آپ میں سے جو لوگ مسجد النبوی کی زیارت کر کے آئے ہیں نا، جتنی آج مسجد ہے نا، آلموسٹ پورا مدینہ اس کے اندر تھا. اتنی سی جو آج جتنی سی مسجد ہے، مسجد تو خیر بہت بڑی ہے لیکن پھر بھی کتنی ہے. تو سپاہی دوڑ کے گئے، سامنے تو حکمران بیٹھتا ہے. کہا یہ ہو گیا، علی روک رہے ہیں، اب علی کسی کو روک دیں، کس میں مجال ہے کہ علی کی مخالفت کرے. وہ حاکم صاحب خود اتر کے آئے اپنی سیٹ سے. کہا یا ابوالحسن، یہ شریعت کے معاملات میں آپ کس طرح سے دخل اندازی کر رہے ہیں، اور غلط مسئلہ، کیا قرآن میں نہیں آیا ہے کہ جو یہ فعل حرام کرے اس کی گردن اڑا دو؟ یہ وہی بات ہے جو 2 دن سے میں گلا پھاڑ پھاڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں روزے کے عالم میں بھی. کہ یہ ایک آیت میں آیا ہے، تم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، اور قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے، بس ایک ہی آیت تمہیں پورے قرآن میں ملی ہے. سنو، جو آدمی شادی شدہ ہو، اس کی اپنی بیوی ہو، پھر بھی وہ یہ عمل حرام کسی اور عورت کے ساتھ کرے. دیکھیں اسلام جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہیومن نیچر کا بھی خیال کرتا ہے. جو آدمی شادی شدہ ہے، جس کے پاس اپنی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، گرچہ مجھے پتا ہے کہ بچے مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، جو آئیں گے وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی احتیاط. کہا جو خواہشات پوری کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے دوسری جانب جائے. جو ایک دفعہ رسول نے مثال دی تھی کہ تر و تازہ بالکل فریش غذا ہو اور اس کو چھوڑ کر کوئی سڑا ہوا گوشت کھائے تو ایک حلال طریقے سے ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، پھر بھی جائے. یہ آدمی خالی گناہگار نہیں ہے، یہ کمینہ گناہگار ہے، یہ خبیث گناہگار ہے. اس کو قرآن نے کہا قتل کرو، قرآن نے بھی کہا شادی شدہ آدمی. دیکھیے یہ مسائل شریعت کے بہت اہمیت رکھتے، بتاتے ہیں کہ اسلام اس طرح آنکھیں بند کر کے اندھے کی لاٹھی نہیں. اب جیسے چور کا ہاتھ کاٹیں گے، اس میں کیا شرط؟ چور نے اگر آپ کے سامنے کی پاکٹ سے آپ کا پرس اڑایا ہے، لیکن اگر پیچھے کی پاکٹ سے پرس اڑایا، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کو معافی بھی نہیں ملے گی. لیکن کہا جائے گا اگر تم نے پیچھے پیسے رکھے ہیں، بیک جو پاکٹ ہوتی ہے، ہپ پاکٹ، تو اس میں تھوڑی تمہاری لاپرواہی بھی شامل ہے. اب یہ تو بالکل میں کہیں اور جا رہا ہوں، اسلام کی سزاؤں کی حکمت. لیکن دوسرا آدمی یہ شادی شدہ نہیں ہے، یہ غیر شادی شدہ ہے، لیکن یہ نان مسلم ہے اور اس نے ایک مسلمان عورت کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا. تیسرا، نہیں شاید الٹا ہو گیا، وہ نان مسلم تھا، پھر یہ سنسار وہ آدمی ہوگا جو شادی شدہ تھا، مسلمان شادی شدہ. تیسرا، کہا یہ تیسرا آدمی کنوارا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں رکھتے، کیا کریں، والدین نے روزہ کشائی نہیں کرائی، اب وہ دونوں مر گئے ہیں تو اب ہم کیسے روزہ رکھیں، ابھی تو ہماری روزہ کشائی ہی نہیں ہوئی. اب کون ان کے والدین کو قبر سے زندہ کر کے لائے اور ان سے کہے کہ اپنے بیٹے کو روزہ رکھوا کر روزہ کشائی کرو، تب وہ حضرت روزہ رکھیں گے. میں سیلوٹ کرتا ہوں ان والدین کو جو اپنی 9 سال کی بچی کو روزہ رکھوا رہے ہیں، اور اس بچی کو جو 9 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، لڑکے تو پھر بھی 14-15 سال تک ذرا سا رعایت میں ہے نا، رکھ لیا، روزہ رکھ لیا، بیچ میں توڑنا چاہیں تو توڑ دیں اگر بالغ نہیں ہوئے. بچی بیچاری تو مجبور ہے. لیکن ہیں ایسی بچی جو بڑے بڑے جو ہانپے جاتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، اور 9 سال کی عمر میں روزہ مکمل کرتی. سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے ان بچیوں کو. اور ان کے والدین کا بھی اس میں رول ہوگا. اس ماحول کے اندر والدین ہی بتا رہے ہوں گے، ایک وہ حجاب اور ایک یہ حجاب
میرے لیے ممبر سے پڑھ دینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن 9 سال کی اس بچی کے لیے خاص طور پر اگر سمر میں وہ والا پورا حجاب کر کے ان بچیوں کے بیچ میں بیٹھنا جس میں سے ہر ایک حجاب کا مذاق اڑانے والی، واقعاً ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی عمر کے باوجود، دین کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ان بچوں اور بچیوں کے مقابلے میں. لیکن اب وقت بہت زیادہ گزرا جا رہا ہے تو میں آگے بڑھاتا ہوں. کہا یہ غیر شادی شدہ، شادی نہیں ہوئی اس کی. جیسے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے کہ والدین نے روزہ کشائی نہیں کیا، یہ شادی نہیں ہوئی، شاید باپ نے شادی نہیں ہونے دی، ماں نے شادی نہیں ہونے دی، بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اور اس نے وہی گناہ کیا، سیم گناہ کیا. لیکن اس کو نہ قتل کیا جائے گا نہ سنسار کیا جائے گا، صرف کوڑے مارے جائیں گے. صرف چھوٹا لفظ نہیں ہے لیکن قتل کے مقابلے میں. کہا اس کی مجبوری سمجھ میں آ رہی، گناہ کیا ہے، گناہ صحیح نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہرحال خواہشات تو پیدا ہوتی ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کا حلال طریقہ نہیں تھا. اور چوتھا کہا اس نے بھی سیم گناہ کیا، چاروں نے سیم گناہ کیا، لیکن وہ غلام ہے اور غلام کو اسلام نے سزاؤں میں آدھا کر دیا. وہی گناہ ایک آزاد آدمی کرے تو 100 کوڑے ہیں، وہی گناہ غلام کرے تو 50 ہے. غلام پہ ظلم نہیں ہوا، غلام کو رعایتیں کتنی دی ہیں اسلام نے وہ بھی دیکھی آپ جا کے. اور پھر یہ 5واں کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ پاگل ہے، یعنی واقعاً پاگل ہے، اس کا مینٹل لیول صحیح نہیں ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہے، اس نے گناہ کر لی. اور 5 آدمیوں پر شب معراج رسول خدا نے حدیث خدا کا حکم سن کر ہم تک پہنچایا. رفع القلم، اللہ نے 5 آدمیوں سے احکامات اٹھا لیے. ایک نابالغ، نمبر 2 پاگل. ٹھیک ہے وہی گناہ اس نے کیا لیکن پاگل ہے، کوئی سزا نہیں، معاف. ایک جرم، ایک جیسا جرم ہے. نعوذ باللہ وہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں لیکن صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں. ایک ہی عورت سے، عورت بھی وہی ایک عورت، اور اس کے باوجود ایک قتل ہوگا تو ایک سنسار ہوگا تو ایک کو 100 کوڑے تو ایک کو 50 کوڑے اور ایک کو آزاد. یہی فتویٰ مرجع اور مجتہد دے دے تو کہ جلیبی کی طرح سے یہ دین کو مشکل کر رہے. مولا دین کو آسان کر رہے، کہہ رہی ہے جلیبی کی طرح سے مسئلہ نہیں ہے، یہ جلیبی کو کھول کر سیدھا کیا جا رہا. پتہ نہیں یہ ممکن ہے کہ نہیں، جلیبی کا تو پتہ نہیں، لیکن میٹل کی بنی ہوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں، ہاں ابھی نہیں، ابھی کافی جگہ ہے، آپ کو آگے نہیں آنا. یہ مولا کائنات بتا رہے کہ اس نے دشمن اہل بیت نے 5 کو سزا سنائی. کیا تھا؟ وہ ہے گٹر کا پانی، وہ ہے نجاست کا پانی، وہ دشمنی اہل بیت کا پانی ہے جس پہ کہا بس یس یا نو. بھئی 5 نے جرم کیا ہے، یا سزا ہے یا نہیں. اور یہ طہارت کا پانی ہے کہ مولا نے کہا نہیں، بہت سے مسائل میں یس اور نو نہیں چلتا ہے، ہر ایک کا کیس الگ الگ ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ مولا ہم کو تصور دے رہے ہیں، یہ مولا ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، یہ مولا ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں زندگی گزارنے کا. آج کی ہماری نئی نسل بے دین نہیں، جو دیندار بھی ہیں وہ اجتماعات کے مقابلے میں گھر بیٹھ کے ریسرچ کرنا بہتر سمجھتے ہیں. کھٹ سے گوگل میں ٹائپ کیا لسٹ آف دی مراجع، وہ سارے مراجع آ جائیں گے جو خود ہی سیلف کلیمڈ مرجع. گوگل تو وہی دے گا نا جو ان کی ویب سائٹ کا نام. تو آیت اللہ ہے، سید محمد رضا گل پائیگانی وہی جملے کہہ رہے تھے. ان کا وہ پورا لیکچر پڑھنے والا، لیکچر نہیں، وہ ان کی آخری ایک نصیحت پڑھنے والا ہے، لیکن اس کی کئی باتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن بہرحال ویب سائٹ پہ موجود ہے ان کی. اس میں خاص جو لفظ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا کہ لفظ یہ ٹائٹل آیت اللہ کا، یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ صرف مجتہد کو ملتا. اور آج کل یہ ٹائٹل اس طرح سے لوگ خود اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں. ان کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ان کو انڈیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. وہ بات کر رہے ہیں ایران کے حوزے کی، وہ بات کر رہے ہیں نجف کے حوزے کی. خود کہہ رہے ہیں کہ نجف میں بیٹھا ہوں، نجف کے حوزے کو دیکھ رہا ہوں. اور مارکیٹنگ کے ذریعے سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ نئے آتے ہیں ان کو اپنے یہ جو خود اپنے آپ کو آیت اللہ کہہ رہے ہیں اپنے درس میں لاتے ہیں. آدمی جا کے دیکھتا ہے آغا سیستانی کے یہاں تو 50 آدمی بیٹھے ہیں اور فلاں کے یہاں 500 بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بڑا ہے. ہم لوگ اسی طرح جج کرتے ہیں نا. اب اگر کوئی آدمی آج اس وقت سروے کر رہا ہو کہ اچھا اثر میں اتنے سے ہیں، فلاں جگہ تو اتنے سارے ہیں، اچھا وہ تو صحیح بھی کہے گا کہ وہ بڑے عالم ہیں، یہاں تو پتہ نہیں کس کو لا کے بٹھا دیا. لیکن اگر یہی آپ اجتہاد میں اصول لے کے جائیں
کہہ رہے ہیں نجف میں، نجف کی بات کر رہے ہیں وہ، پاکستان انڈیا کی نہیں. ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ لفظ آیت اللہ استعمال کیا جا رہا ہے آج کل کہ جب آپ ان کی کتاب دیکھیں یا ان کا درس سنیں تو آیت اللہ کی الف بھی ان کو شاید نہیں آتی ہو. یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات کی تیاری کہ جب آقا سیستانی کا خدا نخواستہ انتقال ہو تو یہ لوگ ان کی تقلید کرو. پھر وہ نصیحت کرتے ہیں بہت احتیاط کرو یہ ٹائٹل کسی کو دینے. پھر آگے وہ اس کے شرعی مسئلے بھی لکھتے ہیں کہ اصل آیت اللہ کا مطلب ہے کہ یہ نائب امام ہے. نائب امام کا مطلب یہ ہے کہ یہ خمس وصول کر سکتا، یہ سزائیں دے سکتا، یہ لوگوں کو طلاق دے سکتا ہے جو کیسز. تو اگر یہ جھوٹے آیت اللہ سے کام ہوا، سارے کام حرام اور گناہ ہیں. آخری ان کا جملہ یہ ہے کہ جو آیت اللہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو آیت اللہ کہہ رہا ہے یا لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ اتنے گناہ اس میں انوالو ہیں کہ شاید باقی عام مشہور گناہ چھوٹے ہوں، یہ بڑا ہو جائے. اب میں جو بات کہوں گا تو بہت یہ آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا، اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی اسمال اسکیل پہ. کوئی شراب پیے، کوئی گانے سنے، کوئی بے حجاب نکلے، کوئی نماز قضا کرے، وہ بڑا گناہ گار ہے؟ یا کوئی علی کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے اور علی کے اختیارات استعمال کرے، وہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بہت عابد شب بیدار، نماز شب کا پابند، حافظ قرآن، ہر وقت اس کی زبان کے اوپر دین کی بات ہو. میں کہوں گا وہ شرابی بہتر ہے، وہ بے نمازی بہتر ہے، وہ حرام کرنے والا بہتر ہے اس سے کہ جو علی کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، چاہے یہ نمازی ہو چاہے وہ متقی ہو. بہت ہی چھوٹے اسکیل پہ جا کے یہی بات مرجعیت کے حوالے، بہت نیک ہے، بہت مقدس ہے، بہت اچھی اسپیچ کرتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اپنے آپ کو آیت اللہ کہہ رہا ہے، یہ شاید اس بے نمازی سے اور اس بے پردہ عورت سے بڑا گناہ گار. یہ باقی آپ آقا سیستانی کے بیٹے کا خود ہی پڑھ لیجئے بیان اگر آپ کو موقع ملے. مجھے ان کی ایک خاص طور پر، انگلش والے اگر ہیں، اردو میں تو نہیں ہے، عربی میں ہے، انگلش والے ہیں تو ٹرانسلیشن آپ کو امام پر ملے گا، IMAM، جو آقا سیستانی کی نارتھ امریکہ کی ویب سائٹ. تو بہت بڑا یہ خطرہ ہے، یہ وہی خطرہ ہے جو لارج اسکیل پہ مولا کے ساتھ ہوا کہ مولا کی جگہ پہ لا کے کسی کو بٹھا دیا گیا. اور عالم اسلام میں آج تک جتنی خرابیاں آئیں وہ اس کی وجہ سے آئیں. اتنی خرابیاں کہ پھر علی نے خلافت ملنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. امام کے لیے لفظ صحیح تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ نبی اور امام معجزات کے ذریعے سے کام نہیں کرتا. لیکن علی ٹھیک نہ کر سکے. میرا جملہ ہے نہیں، کافی، اصول کافی کی جو آخری والیوم ہے، فروع کافی، روضۃ الکافی، علی کا ایک خطبہ، میں نے کتنی کوشش کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان لوگوں کی وجہ سے جو میری جگہ پہ آ کے بیٹھے، ان خرابیوں کو دور کیا جائے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اب مثلا جو بہت چلتی ہوئی دو باتیں، میں نے کوشش کی کہ تراویح کو بند کراؤں، نہیں بند کرا سکا، کیونکہ تراویح آج کل بہت ہاٹ ایشو ہے نا، اس لیے آپ کو مثال سے سمجھ میں آ گیا. میں نے کوشش کی، نہیں کرا سکا. پھر مولا نے کچھ حج کے حوالے سے مثال دی، کچھ متع کے حوالے سے مثال دی، کچھ نماز جنازہ کی تکبیرات کے حوالے سے مثال دی. ہر چیز میں تبدیلی کر دی. میں نے کوشش کی کہ اس کو واپس لے کے آؤں رسول کے طریقے پہ، نہیں کر سکا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اگر کچھ عرصے علی رہ گئے تو شاید ان کو موقع مل جائے، کہ اب علی کو رہنے ہی نہیں دینا. میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ کہہ کے مصائب کی منزل پہ آتا ہوں. آج تو تابوت بھی ہے اور ماتم بھی. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اعمال میں آج شریک نہ ہو پائے، لیکن آپ گھر جا کے آن لائن میں شریک ہو جائیے گا. بس وہ ایک جملہ کہہ کے جو میں پرسوں بھی عرض کر چکا ہوں کہ علی کی دشمنی میں سب لوگ جمع ہو گئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ کبھی نہیں، بہت ایسے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑا دیں، وہ سب متحد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اینیمی کامن ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ کامن اینیمی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، ہم اپنے سارے ڈسپیوٹ بعد میں طے کریں گے. علی کے حوالے سے ایسا ہی ہوا. علی نعوذ باللہ من ذالک کامن اینیمی بن کے رہ گئے. تو اب مختلف لوگ جمع ہو گئے علی کی دشمنی میں، جو ابن ملجم کو اتنی ہمت اور حوصلہ دلا گئے.
کہ اس نے کائنات کا وہ عظیم ترین گناہ کیا، کیونکہ ابھی تابوت برآمد ہوگا تو دعا کا موقع نہیں ہے، اور آج رات تو دعا کی رات ہے، شب قدر کی وجہ سے بھی خدا بندہ مومنین و مومنات جو آج کی مجلس میں ہیں اور جو آن لائن اس کو ابھی سن رہے ہیں، بات سننے والوں کی بات نہیں ہے، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان میں جو بیمار ہیں، خاص طور پر ایک مومن کی بچی بیمار ہے، ایک مومن کی پوتی بیمار ہے، ایک مومن کے والد بیمار ہے، اور جتنے ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ جب امام زمانہ علی کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہوں تو اس وقت ہمیں لشکر امام میں شامل ہونے کا موقع عطا فرما۔ ابھی میں کسی اور وجہ سے اہل سنت کی سیرت کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کچھ بدر کے واقعات مجھے چیک کرنا تھا، اس میں لکھا تھا کہ رسول نے علی کو بلا کر کہا جب علی نے بدر میں کامیابی حاصل کی، کیا اے علی، کیا تجھے پتا ہے کہ آج تک کائنات میں سب سے بڑا شقی اور ظالم کون گزرا؟ سیرت حلبیہ میں بھی چیک کر رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو شہید کیا، اور کہا کیا تجھے پتا ہے کہ میری امت میں قیامت تک کا سب سے بڑا شقی اور ظالم کون ہوگا؟ اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر نے کہا میری امت کا سب سے ظالم انسان وہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہا کہ اے علی اپنے سر سے امامہ ہٹا۔ علی نے امامہ ہٹایا، پیغمبر نے علی کے سر پہ ایک جگہ ہاتھ رکھی اور انگلی پھیری، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اس جگہ اپنی تلوار سے تیرے سر پہ ضربت لگائے گا۔ یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، بہت مشہور سیرت حلبیہ ہے، اس کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ظالم ترین، شقی ترین انسان، اور وہ حیران و پریشان ہے کہ مولا 3 دن کیسے سروائیو کر گئے، کیونکہ اس نے جو زہر اس تلوار پہ لگایا تھا وہ تو ایسا تھا کہ مولا کو آنن فانن شہید ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ علی تھا، یہ علی کا جگر تھا، یہ علی کی طاقت تھی کہ علی نے 3 دن تک اس زہر کو برداشت کیا۔ لیکن اثرات زہر کے معجزے تو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنی جگہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علی کی تکلیف کا اندازہ آپ کریں، دیکھیں جتنا علی صابر ہے اور جتنا علی میدان جنگ کے اندر تلوار اور نیزوں کے زخم کھانے کا عادی ہے، اس کے بعد علی کی یہ کیفیت ہے کہ مسلسل وہ تکلیف کے علی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ صرف 2 یا 3 جملے کہتا ہوں اور پھر شہادت کے چند جملے، اور وہ یہ ہے کہ جب آج شام آئی، یعنی جو روزہ ابھی آپ نے افطار کیا ہے نا، اس سے کچھ پہلے صبح و شام جو کوفے کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، طبیب، وہ آ کے علی کو دیکھتا تھا۔ آج جب وہ شام کو آیا افطار سے پہلے اور میرے مولا کا چیک اپ کیا، دیکھا اس نے، اور پھر باہر نکلا، آقا حسن ساتھ میں، پوچھا کیا حالت ہے؟ کہا کہ اے حسن مجتبیٰ، اپنے بابا سے جو وصیتیں کرنا ہے ابھی کر لو، آج کی رات تیرا بابا بچتا نظر نہیں آ رہا۔ حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ طبیب کے شانے کو دبایا، کہا کہ جو بولنا ہے تو آہستہ بول، تجھے پتا نہیں پردے کے پیچھے میری بہن زینب بھی یہ جملہ سن رہی ہے۔ طبیب کہہ رہا ہے کہ آج کی رات علی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ علی جس کے پاؤں میں تیر لگا ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تیر کھینچو پتہ نہ چلے گا۔ آج مغرب اور عشاء کی نماز علی نے بستر پر بیٹھ کر پڑھی، واجب نماز۔ ارے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑنے والا جتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مسلح پہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں۔ اگر زینب کبریٰ زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کر پڑھیں تو سجاد کو یقین نہ آئے، پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور آج علی سنت نہیں واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے نماز کے بعد کہا کہ بابا کچھ آپ کے اصحاب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا بلاؤ ان کو۔ بالکل نماز ختم ہوئی، بلاؤ۔ وہ آئے، علی نے ان کو دیکھا، کہا کہ سلونی قبل ان تقفدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ لیکن دیکھو آج مختصر سوال کرنا، علی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے سوال کا پورا جواب دے سکے۔
دیکھیں بولنے کی طاقت ختم ہو رہی ہے علی کی. یہ میں علی کی توہین نہیں کر رہا, میں ابن ملجم کے اس زہر کی سختی بتا رہا ہوں. اللہ اللہ میرا مولا کس زہر کو 3 دن برداشت کیا. جب مولا نے یہ جملہ کہا کہ آج اگر سوال کرنا تو مختصر کرنا, اس لیے کہ تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے, تو سارے اصحاب چلے گئے. مولا ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے, لیکن 7 صحابی رک گئے جن کا واقعہ میں اکثر اس منبر پہ پڑھتا ہوں, ابھی بھی پڑھا تھا پچھلے مہینے. ان میں ایک حجر ابن عدی بھی تھے اور ایک ازبق ابن نباتہ بھی تھے, وہی جس میں مولا نے ازبق سے کہا کہ رسول اللہ کی آخری وصیت تھی 3 گناہگار کبھی معاف نہیں ہوں گے. یہ مولا کی حالت دیکھ کے رونے لگے. خاص طور پر حجر ابن عدی کہتے ہیں کہ مولا کے سر پر جو زخم تھا, ڈریسنگ تھی, وہ یلو کلر کی پٹی لگائی گئی تھی, مگر علی کے خود اپنی اسکن اور کھال کا رنگ اتنا زیادہ یلو ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یلو کلر کی پٹی کہاں ہے اور علی کے چہرے کی کھال کہاں پہ. رونے لگے. آپ خالی جملے سن رہے ہیں اور مجھ جیسے اناڑی خطیب سے حجر ابن عدی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, رونے لگے. مولا نے کہا اور حجر تمہاری کیا حالت ہوگی جب ایک دن تمہیں بھی گرفتار کر کے میری محبت کے جرم میں شہید کیا جائے گا. آقا حسن مجتبیٰ آئے اور کہا بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, اب گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ بابا کی آخری زیارت کریں. یہ جملہ سمجھ گئے یہ لوگ, سارے اصحاب رخصت ہوئے. اب علی کا پورا گھرانہ اس کمرے میں جمع ہو گیا. 12 بیٹے, 16 بیٹیاں, 10 بیویاں, یہ سب جمع ہو گئے. یہ بالکل سمجھئے مغرب کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے, یعنی اندازہ 7, 7:30, 8 بجے سب جمع ہو گئے. علی کو دیکھ رہے ہیں. علی نے اس وقت جس وقت علی کی حالت دیکھی, اب حجر ابن عدی رو دی تو زینب تو جگر کا ٹکڑا ہے نا, بابا کی حالت دیکھی تو زینب کی تو چیخیں نکل گئی. امام حسن کسی کام سے باہر گئے, دیکھا وہ کمرہ جس میں ابن ملجم قید ہے, بہت خوشی کے عالم میں ابن ملجم. امام حسن نے خالی اس کو بتانے کہا کیوں خوش ہو رہا ہے, میرا بابا ٹھیک ہو جائے گا. کہا اگر تیرا بابا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ زینب کس کا ماتم کر رہی ہے؟ علی کی بیٹیاں ایسی فریادی ماتم کر رہی ہیں کہ اس باہر کے کمرے میں ابن ملجم کے کان تک آواز جا رہی. اور پھر علی نے اپنے تمام بیٹوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ اے میری اولادوں تم 12 بھائی ہو. دیکھو یوسف بھی 12 بھائی تھے, تم حسن اور حسین کے ساتھ وہ نہ کرنا جو برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. علی کے بیٹوں کی چیخیں نکل گئیں. علی نے وہی سنت اختیار کی جو غدیر خم میں رسول اللہ نے اختیار کی تھی. غدیر خم میں رسول نے کیا کیا تھا؟ ہر ایک سے پہلے اقرار بھی لیا تھا علی کی ولایت کا. سب نے کہا تھا بلا, کہا نہیں, اب 1 by 1 ہر انڈیویجول آ کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تاکہ بعد میں کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ وہ اعلان میں سن نہیں پایا. ہر ایک کو بلایا تھا نا. یہی آج 21 رمضان کو علی کا طریقہ. کہا دیکھو میرے حسن اور حسین کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا. علی کے باقی 10 بیٹے چیخیں مار کے رونے لگے, بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو چھوڑ دیں؟ کہا اس طرح نہیں, تم میں سے ہر ایک آگے آئے. بیٹا حسن میرے قریب آؤ اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. حسن مجتبیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا. ہر بیٹا آتا ہے. محمد حنفیہ تو سب سے بڑے, اور آقا علی کہتے ہیں اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھو, اپنا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ پہ رکھو, اپنا ہاتھ حسن بیٹے کے ہاتھ پہ رکھو, حسن کو اپنا امام مانو, حسن کا ساتھ دینا. باری باری سب آ رہے ہیں. بیٹیاں بھی اسی کمرے میں ہیں, بیویاں بھی اسی کمرے میں. ایک مرتبہ عباس علمدار کی باری آ گئی. عباس بھی آگے آئے, لیکن جیسے ہی عباس آئے مولا علی نے کہا بے حسن بیٹا تم یہاں سے ہٹ جاؤ, حسین تم آگے آؤ. حسین آگے آئے. ایک مرتبہ علی نے کہا حسین اپنا ہاتھ پھیلاؤ. حسین نے ہاتھ پھیلایا. آقا نے کہا عباس اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھو. عباس تو حکم کے پابند. عباس نے تو ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کمرے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی. علی بستر پہ ہیں, سر پہ ڈریسنگ ہے, اپنا سر ہلا نہیں سکتے. کہا زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں تو یہ کون رو رہا؟ زینب نے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی. علی نے کہا ام البنین ذرا میرے قریب آؤ, کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟
ام البنین نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا صرف ایک بات بتا دیجئے، میرے عباس سے غلطی کیا ہو گئی، میرے عباس کا قصور کیا ہے؟ علی نے کہا یہ کیا کہہ دیا؟ کہا آپ نے باقی ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام البنین میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا اور میں دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن تم ہوگی جب تمہاری سمجھ میں آئے گا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا جا رہا۔ کربلا میں تو ہاتھ بعد میں کٹے ہوں گے، 21 رمضان کو آج مولا نے عباس کا ہاتھ ویسے ہی حسین کے حوالے کر دیا۔ سب کی بیعت ہو گئی، بیٹوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی، بیویوں کی بھی۔ تب ایک مرتبہ بس یہ آخری میرے 2 جملے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے زینب کو قریب بلایا، کہا زینب بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر ایک وصیت میری یاد رکھ، آج تو اس شہر میں شہزادی بن کے ہے نا، ایک دن آئے گا اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائے گی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی، بلوہ عام ہوگا، بابا سے وعدہ کر جتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے کبھی نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کرے گی۔ تبھی تو جب زینب کوفے میں داخل ہوئی 20 سال بعد تو یا علی مدد کہہ کے داخل ہوئی تھی نا، بابا یاد آ گیا تھا۔ تب وہ زینب کا جملہ تھا جو میں نے مجلس کے شروع میں کہہ دی، جس کا عباس جیسا بھائی ہے اس کی بھی کوئی چادر چھین سکتا ہے۔ اور پھر کہا زینب بیٹی اب تو بھی ایک طرف ہو جا، حسین میرے قریب آ۔ ابھی تک ساری باتیں حسن سے ہو رہی تھی، حسین قریب آئے، کہا اور قریب آئے، کہا حسین اپنا کان میرے منہ کے قریب لے آ۔ حسین اتنا جھکے باپ کے سینے پر کہ کان بابا کے منہ کے قریب گیا۔ بابا نے کچھ کہا اور حسین نے سر اٹھا لیا اور فوراً ہی علی کی شہادت ہو گئی۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا، بعد میں گھر والے پوچھتے تھے آقا حسین بابا نے جتنی وصیتیں کی ہم نے سب سنی، آپ سے آخری وقت میں کیا کہا تھا وہ تو ہم نہیں سن سکے۔ اور مولا حسین کہتے تھے وہ بابا کا راز ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ بہنیں پوچھتی ہیں، کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بھائی پوچھتے ہیں، کہا میں بتا نہیں سکتا۔ مائیں پوچھتی ہیں، کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اور بتایا تو کب بتایا؟ جب عاشور کی سپہر آئی، زینب بھائی کو رخصت کرنے آئی، ذوالجناح پہ سوار کرانا چاہتی ہے۔ حسین کہتے ہیں زینب ذرا شانے پر سے چادر تو ہٹانا۔ زینب نے چادر ہٹائی، حسین نے جھک کے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھیا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تو 20 سال سے پوچھ رہی تھی نا کہ بابا نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ یہ بابا کی آخری وصیت تھی، حسین بیٹا کربلا میں علی نہ ہوگا، میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لے۔ ادھر یہ وصیت کی اور ادھر ایک مرتبہ علی نے کہا السلام علیکم، آسمان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں آپ سب پہ میرا سلام ہو۔ حسن آگے بڑھے، بابا یہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں تمہارا نانا رسول خدا مجھے لینے آ گیا، تمہاری نانی خدیجہ طاہرہ مجھے لینے آئی، دیکھو تمہاری ماں فاطمہ زہرا میرے سرانے پہنچی، دیکھو تمہارا چچا جعفر طیار آ گیا، دیکھو میرا چچا حمزہ آ گیا، السلام علیکم، اور میرا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہائے علی دنیا سے گئے۔ ایک مرتبہ غسل میت اس طرح سے دیا گیا جو آپ نے سنا، پھر رات ہی کے وقت، کیونکہ ابھی بہت زیادہ رات نہیں گزری ہے، رات ہی کے وقت جنازہ تیار ہوا، جنازہ لے کے چلے۔ ایک مرتبہ جنازہ چلا، جب کوفے کی سرحد آ گئی، ایک مرتبہ حسن نے نشان لگایا، کہا کہ اس کے آگے کوئی نہ بڑھے، یہاں کے آگے صرف میں جاؤں گا، حسین جائے گا، محمد حنفیہ جائیں گے، زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ جائیں گے، عباس جائیں گے، ساسا ابن سوہان جائیں گے، 5 یا 6 نام صرف یہ جائیں گے۔ اور یہ لوگ گئے، رات کے اندھیرے میں اس جگہ جا کے دفن کیا
جہاں آج مولا کا روضہ ہے، لیکن وہاں بھی دفن کرنے کی زحمت نہیں ہوئی، ادھر مٹی ہٹائی، وہاں تازہ قبر تیار تھی، تختی لگی تھی. یہ وہ قبر ہے جو نوح نبی نے آخری نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کی. اور جب یہ سب واپس آئے تو ایک مرتبہ کوفے سے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن بس یہ میرے آخری جملے سنیے. جس وقت علی کا جنازہ گھر سے نکلا اور کوفے کی سرحد تک پہنچا، سارے کوفے کے لوگ، سارے مرد، ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. یا علی مولا، حیدر مولا کی آوازیں گونج رہی تھی. اب یہ جنازہ بڑھ رہا ہے، اب یہ جنازہ چل رہا ہے. مسجد حنانہ آپ نے دیکھی ہے نا، جب یہ جنازہ وہاں پہنچا، مسجد نے جھک کے علی کے جنازے کو سلام کیا. جس درخت کے قریب سے گزرا اس درخت نے جھک کے سلام کیا، مگر ایک عجیب منظر لوگوں کو نظر آیا. جنازہ تھا نا تو کوئی بول نہیں پا رہا تھا. ایک عجیب منظر نظر آیا جو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا منظر نظر آیا؟ علی کا جنازہ چل رہا ہے، علی کا جنازہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی آپ بھی تابوت کو کندھا دیں گے، مگر عجیب طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. آگے دونوں طرف سے کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. جنازہ خود سے اٹھا ہوا ہے، پیچھے سے حسن و حسین جنازے کو کندھا دے رہے. مولا حسن مجتبیٰ، یہ جنازہ، یہ علی کا تابوت، یہ خود بخود چل رہا ہے، آگے کوئی کندھا نہیں دے رہا. کہا نہیں، جبرائیل امی آ کے آگے سے کندھا دے رہے، حضرت اسرافیل آ کے کندھا دے رہے، تب یہ جنازہ چلا. تو میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ میں جبرائیل سے کہہ دوں، جبرائیل تم سید الملائکہ ہو، یہاں جنازے کو کندھا دینے آ گئے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ علی کے 12 بیٹے تھے، سب کندھا دے سکتے تھے. اگر تمہیں کندھا ہی دینا ہے تو میدان کربلا میں آؤ. ایک بے کس کا لاشا پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن لاشا، جوان بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اگر کندھا دینا ہے تو آ کے میرے مظلوم آقا حسین کے جنازے کو کندھا دو. یا علی مولا، حیدر مولا.